اس کی شکر گزاری کریں گے تو خداوند خوشی کرے گا کہ میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے۔ ضرورت ہے یکسوئی دل مانگ لیں، اپنے ان بتوں سے جان چھڑائیں، اپنے ان بتوں کو اس مقدس میں سے جو خداوند کا ہے، جو روح القدس کا ہے، اپنے میں سے نکال کر ان بتوں کو پھینک دیں اور روح القدس کو موقع دیں، کیونکہ یکسوئی دل جو ہے وہ روح القدس کے بغیر کوئی نہیں مانگ سکتا اور نہ ہی کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ جب یکسوئی دل آ جاتا ہے تو پھر ایک رزلٹ بنتا ہے کہ آپ خداوند میں فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اور ایک اسکالر کہتا ہے کہ فرما برداری کا نتیجہ پتہ کیا ہے؟ ایمان۔ فرما برداری کا نتیجہ کیا ہے؟ ایمان۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم جو ایماندار ہیں وہ اپنے کاموں سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے، بلکہ ایماندار ایمان ہی سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خداوند میں جب ہم ایمان لے آتے ہیں، خداوند میں ہم جب یکسوئی دل ہو جاتے ہیں، خداوند میں جب ہم جڑ جاتے ہیں، تب ہی خداوند ہم کو ایماندار ٹھہراتا ہے، راست باز ٹھہراتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہماری نیکیاں جو ہیں وہ گندی دجیوں کی مانند ہیں۔ ہم اپنے اعمال سے، اور کچھ لوگوں نے آج کل بہت سے ایسے مذہب ہیں جنہوں نے آج کل نیک کاموں کو بھی بت بنایا ہوا ہے کہ اینی واری آ کام کیتا تے انیاں نیکیاں مل جائیں گی۔ ہم اپنی نیکیوں سے کچھ نہیں کر سکتے بغیر خداوند یسوع مسیح کے فضل کے، بغیر خداوند کی اس محبت کے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر ہوئی ہے۔ ہم کبھی بھی راست باز نہیں ٹھہر سکتے، صرف یسوع مسیح کا فضل ہی ہے جو ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ اور جب ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے، تب ہی ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ آپ اپنی نیکیوں کی وجہ سے، آپ اپنے اعمال کی وجہ سے، گو کہ جب آپ فرما بردار ہو جاتے ہیں، جب آپ خداوند میں مضبوط ہو جاتے ہیں، خداوند پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے نتیجے میں ضرور نیک کام، نیک اعمال آتے ہیں۔ یعقوب کا سارا خط یہی بیان کرتا ہے۔ تب ضرور نیک اعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ نیک اعمال کی وجہ سے آپ کو نجات ملے گی، یہ نہیں ہے، بلکہ جب آپ خداوند پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو نیک اعمال آتے ہیں وہ خداوند کی تعظیم کے لیے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کے لیے ہیں، خداوند میں مضبوط ہونے کے لیے ہیں۔ اور پطرس بھی یہی کہتا ہے اور یوحنا بھی یہی کہتا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ خداوند میں پیدا ہوئے ہیں، نئے سرے سے خداوند میں پیدا ہو چکے ہیں جو ایماندار ہیں۔ اور آپ کے کام کیسے ہونے چاہیے؟ اور آپ کو تنبیہ کیا کر رہا ہے کہ ان بتوں سے بچو جو ماڈرن ہیں اور جو پرانے ہیں، ان سارے بتوں سے بچو۔ آج کل بہت سی کلیسیوں میں بھی بت ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہم خداوند میں مضبوط بنیں اور اس کی تعظیم کریں، اس سے یکسوئی دل مانگیں، اس کی فرما برداری کریں، تاکہ ہمارے نام جو ہیں وہ برے کی کتاب حیات میں لکھے جائیں، اور ہم اس دن جب خداوند ہم کو لینے آئے، ہم اس دلہن کی مانند ہو جس کو وہ دلہا لینے آ رہا ہے، اور ہم اس کے ساتھ جائیں اور خوشی منائیں، اور اس برے کے تخت کے سامنے سفید جامے پہنے ہوئے اس جلالی بدن میں، اس نور میں رہیں، وہی نور بچھائیں اور خداوند کی تعظیم کریں۔ خداوند ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم اپنے بتوں سے چھٹکارا پائیں اور خداوند میں مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔